سمئی مولا ابی بکر سے مروی ہے کہ قعقاع اور زید بن اسلم نے مجھے سعید بن مسیب کے پاس بھیجا کہ ان سے مستحاضہ کے غسل کے بارے میں سوال کروں، تو انہوں نے کہا کہ ظہر سے ظہر تک کے لیے غسل کرے اور اس کے مابین باقی ہر نماز کے لیے وضو کرے، اور اگر اس پر خون غالب ہو تو کپڑے کا لنگوٹ باندھ لیا کرے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن عمر اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے کہ ظہر سے ظہر تک کے لیے وضو کرے، اور ایسے ہی داود اور عاصم نے شعبی سے، وہ اپنی زوجہ سے، وہ قمیر زوجہ مسروق سے، اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، مگر داود نے کہا کہ ہر روز غسل کرے، اور عاصم کی روایت میں ہے کہ ظہر کے وقت غسل کرے، اور یہی قول ہے سالم بن عبداللہ حسن اور عطا کا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، مالک کہتے ہیں کہ ابن مسیب کی حدیث ظہر سے ظہر تک کے بارے میں میرا گمان ہے کہ یہ دراصل طہر سے طہر تک ہے، لیکن کسی کو وہم ہوا تو اس نے اسے ظہر سے ظہر تک بنا دیا، جبکہ مسور بن عبد الملک نے اس روایت کو طہر سے طہر تک ہی بیان کیا ہے، مگر لوگوں نے اسے ظہر سے ظہر تک بنا دیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 301۔ محمد بن عثمان نے قاسم بن محمد سے مستحاضہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑے رہے، پھر ان کے ختم ہونے پر غسل کرے اور نماز پڑھنا شروع کرتے، اور پھر ان دنوں کے درمیان موقع بموقع غسل کرتی رہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 303۔ ربیہ بن عبد الرحمن المعروف ربیہ الرائی تابعی سے منقول ہے کہ وہ مستحاضہ پر ہر نماز کے لیے تجدید وضو کے قائل نہ تھے، الا یہ کہ اسے خون کے علاوہ کوئی اور حدث لاحق ہو تو وضو کرے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جناب مالک بن انس رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 306۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، بیان کرتی ہیں کہ ہم طہر شروع ہو جانے کے بعد میلے یا پیلے سے پانی آنے کو کچھ نہ سمجھتی تھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 307۔ جناب محمد بن سیرین نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مثل روایت کیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، ام حذیل سے مراد حفصہ بنت سیرین ہے، ان کے بیٹے کا نام حذیل اور شوہر کا نام عبد الرحمن تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 308۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زچگی کے بعد 40 دن یا 40 راتیں بیٹھی رہتی تھیں، اور چہرے کی رنگت بدل جانے یا چھائیاں پڑ جانے کی وجہ سے ہم اپنے چہروں پر ورس ملتی تھیں۔ یہ زرد رنگ کی ایک بوٹی ہوتی ہے جو بطور اپٹن استعمال کی جاتی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 311۔ کثیر بن زیاد کہتے ہیں کہ مجھ سے ازدیہ یعنی مصہ نے بیان کیا، وہ کہتی ہیں کہ میں حج کو گئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، میں نے کہا، اے ام المومنین، سمرہ بن جندب یعنی صحابی رسول عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ایام حیض کی نمازوں کی قضا دیا کریں۔ انہوں نے کہا، کوئی قضا نہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں میں سے کوئی نفاس سے ہوتی تو 40 رات بیٹھی رہتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ان دنوں کی نمازوں کی قضا دینے کا حکم نہ دیتے تھے۔ محمد بن حاتم نے کہا کہ اس خاتون راویہ کا نام مصہ یعنی میم کے ضمہ اور سین کی تشدید کے ساتھ ہے، اور اس کی کنیت ام بصہ ہے، یعنی با کی پیش اور سین کی تشدید کے ساتھ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، کثیر بن زیاد کی کنیت ابو سہل ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 312۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئیں اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، جب ہم میں سے کوئی حیض سے پاک ہو تو کیسے غسل کرے؟ آپ نے فرمایا، بیری کے پتے ملا پانی لے اور وضو کرے، پھر اپنا سر دھوئے اور خوب ملے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر باقی جسم پر پانی بہائے، پھر روئی کی پوٹلی لے اور اسے طہارت حاصل کرے۔ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، اس سے کیسے طہارت حاصل کروں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں،
تو میں نے اسے بتایا کہ اسے خون کے مقام پر رکھو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 314۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین انصار کا ذکر کیا اور ان کی مدح کی اور ذکر خیر کیا۔ کہا کہ ان میں سے ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اوپر والی حدیث کے ہم معنی بیان کیا، مگر اس روایت میں ہے کستوری کا پھاہا لے۔ مسدد نے کہا کہ ابو عوانہ فرصتن کا لفظ بیان کرتے تھے اور ابو الاحوص قرصتن۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 315۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور مذکورہ بالا کے ہم معنی روایت کیا۔ اس میں ہے کہ کستوری کا پھاہا لے۔ وہ کہنے لگی کہ اس سے کس طرح طہارت حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اس سے پاکیزگی حاصل کر۔ اور آپ علیہ السلام نے کپڑے سے اپنا منہ چھپا لیا، اور اس میں اضافہ ہے کہ اس نے غسل جنابت کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا اپنا پانی لو اور اسے خوب اچھی طرح مکمل وضو کرو، پھر اپنے سر پر پانی ڈالو، پھر اسے ملو حتیٰ کہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر باقی جسم پر پانی بہاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انصار کی عورتیں بہت خوب ہیں، انہیں دین کے مسائل دریافت کرنے اور سمجھنے میں حیا مانے نہیں ہوتی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 316۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ لوگوں کو وہ ہار ڈھونڈنے بھیجا جو مجھ سے گم ہو گیا تھا۔ اس اثنا میں نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے اور اپنی بات بتائی تو تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ ابن نفیل نے اس قدر مزید بیان کیا کہ اسید نے ان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوئی جو آپ کو ناگوار ہوئی، مگر اللہ نے اسے مسلمانوں کے لیے مفید بنا دیا اور آپ کے لیے بھی اس میں سے کوئی راہ نکال دی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 317۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز فجر کے لیے تیمم کیا تو اس کی صورت یہ رہی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ مٹی پر مارے اور اپنے چہروں پر پھیرے، پھر دوسری بار مارے اور اپنے پورے بازوؤں پر پھیرے، کندھوں تک اور اندر کی طرف سے بغلوں تک۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 318۔ سلیمان بن داود مہری اور عبد الملک بن شعیب نے ابن وہب کے واسطے سے مذکورہ حدیث کے مثل بیان کیا۔ کہا کہ مسلمان اٹھے اور اپنے ہاتھ مٹی پر مارے لیکن مٹی سے کچھ نہ پکڑا۔ مذکورہ حدیث کے قریب قریب ذکر کیا اور اس میں کندھوں اور بغلوں کا ذکر نہیں کیا۔ ابن لیث نے کہا کوہنیوں سے اوپر تک مسح کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 319۔ جناب عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام اولات الجیش میں آخر رات میں پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں تو ان کا ہار جو کہ زفار کے گھونگوں کا تھا ٹوٹ کر گر گیا۔ اس ہار کی تلاش نے لوگوں کو آگے چلنے سے روک لیا حتیٰ کہ صبح روشن ہو گئی اور ان کے پاس پانی بھی نہ تھا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ پر غصہ آ گیا اور کہا تو نے لوگوں کو روک رکھا ہے اور ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر پاک مٹی سے طہارت حاصل کرنے کی رخصت نازل فرمائی۔ چنانچہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے اور اپنے ہاتھ زمین پر مارے اور اٹھا لیے، ہاتھوں میں کوئی مٹی نہ اٹھائی، اور پھر انہیں اپنے چہروں اور بازوؤں پر کندھوں تک اور اندر کی طرف سے بغلوں تک پھیر لیا۔ ابن یحییٰ نے اپنی روایت میں مزید کہا کہ ابن شہاب نے اپنی حدیث میں کہا کہ مگر لوگ اس حدیث کا اعتبار نہیں کرتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا ابن اسحاق نے ایسے ہی روایت کیا ہے، اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے اور 2 دفعہ ہاتھ مارنا بیان کیا جیسے کہ یونس نے ذکر کیا ہے، اور اس روایت کو معمر نے زہری سے روایت کیا تو اس میں بھی 2 دفعہ مارنا ہے۔ امام مالک کی سند یوں ہے عن زہری عن عبید اللہ بن عبداللہ عن ابی عن عمار، اور ایسے ہی ابو اویس نے زہری سے روایت کیا، اور ابن عیینہ کو اس سند میں شک ہوا
تو ایک بار یوں بیان کی ان عبید اللہ ان ابی یا ان عبید اللہ ان ابن عباس، اور ایک بار ان ابن عباس کہا۔ ابن عیینہ کو اس میں زہری سے سماع میں اضطراب ہوا ہے، مگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اس حدیث میں 2 دفعہ ہاتھ مارنے کا ذکر نہیں کیا سوائے ان کے جن کا میں نے نام لیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 320۔ شقیق کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کے درمیان بیٹھا ہوا تھا کہ ابو موسیٰ نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، فرمائیے اگر کوئی آدمی جنبی ہو جائے اور 1 مہینے تک پانی نہ ملے تو کیا وہ تیمم نہیں کرے گا؟ عبداللہ نے کہا نہیں، اگرچہ وہ 1 مہینے تک پانی نہ پائے۔ ابو موسیٰ نے کہا تو آپ سورہ مائدہ کی اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ حضرت عبداللہ نے کہا اگر انہیں اس کی رخصت دے دی جائے تو عین ممکن ہے کہ جب بھی پانی ٹھنڈا ہوا تو یہ مٹی سے تیمم کرنے لگیں گے۔ ابو موسیٰ نے ان سے کہا اچھا تو آپ اسی وجہ سے اسے مکروہ جانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ ابو موسیٰ نے کہا کیا آپ نے عمار کی وہ بات نہیں سنی جو انہوں نے عمر سے کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا اور میں جنبی ہو گیا اور پانی نہ ملا تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا جیسے کہ جانور لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنی بات بتائی تو آپ نے فرمایا تمہیں تو بس یہی کافی تھا کہ اس طرح کر لیتے۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا، پھر اسے جھاڑا، پھر اپنے بائیں کو دائیں پر اور دائیں کو بائیں پر ہتھیلیوں پر پھیرا، پھر آپ اپنے چہرے کا مسح کیا، پھر اپنے بائیں کو دائیں پر اور دائیں کو بائیں پر ہتھیلیوں پر پھیرا، پھر اپنے چہرے کا مسح کیا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے ان سے کہا تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ عمر نے عمار کی بات پر قناعت نہیں کی؟ سننے ابو داود حدیث نمبر 321۔ جناب عبد الرحمن بن ابزہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا ہم بعض اوقات مہینہ 2 مہینہ ایسے مقامات پر ہوتے ہیں جہاں وافر پانی نہیں ہوتا۔ تو عمر نے کہا میں تو ایسی صورت میں نماز نہیں پڑھوں گا حتیٰ کہ پانی پا لوں۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، کیا آپ کو یاد نہیں کہ جب میں اور آپ اونٹ چرانے گئے تھے اور ہم جنبی ہو گئے تھے تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا تھا؟ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ قصہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تھا تمہیں یہی کافی تھا کہ ایسے کر لیتے، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان دونوں میں پھونک ماری اور انہیں اپنے چہرے پر پھیرا اور ہاتھوں پر بھی آدھی کلائی تک۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمار، اللہ سے ڈرو، ایسی بات کیوں کہتے ہو؟ تو عمار نے کہا اے امیر المومنین، اگر آپ کہیں تو قسم اللہ کی اس واقعے کا کبھی ذکر نہیں کروں گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، قسم اللہ کی، اس میں ہم تمہیں ہی تمہاری بات کا ذمہ دار بناتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 322۔ جناب سلمہ بن کہیل ابن ابزہ سے وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس حدیث میں ہے، کہا کہ اے عمار، تمہیں تو بس اس طرح کافی تھا، پھر اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر ایک کو دوسرے پر مارا اور پھر اپنے چہرے اور آدھی کلائیوں تک پھیر لیے، کوہنیوں تک نہیں لے گئے اور ہاتھ زمین پر ایک ہی بار مارے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اس حدیث کو وکیع نے اعمش سے، انہوں نے سلمہ بن کہیل سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت کیا، اور جریر نے اعمش سے، انہوں نے سلمہ سے، انہوں نے سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ یعنی انہوں نے اپنے والد سے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 323۔ جناب ابن عبد الرحمن بن ابزہ اپنے والد سے وہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی قصہ بیان کرتے ہیں۔ اس میں کہا تمہیں یہی کافی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا، پھر اس میں پھونک ماری اور اس سے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کیا۔ سلمہ کو شک ہوا ہے، کہا مجھے معلوم نہیں کہ اس روایت میں کوہنیوں تک ہے یا ہتھیلیوں تک۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 324۔ جناب شعبہ نے اپنی سند سے یہ حدیث بیان کی اور کہا پھر اس میں پھونک ماری اور اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا کوہنیوں تک یا کلائیوں تک مسح کیا۔ شعبہ نے کہا سلمہ دونوں ہاتھ، چہرہ اور دونوں کلائیاں بیان کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن منصور نے ان سے کہا کہ جو آپ کہتے ہیں اس پہ غور کر لیجئے، کلائیوں کا ذکر آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 325۔ جناب ابن عبد الرحمن بن ابزہ اپنے والد سے وہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اس حدیث میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہی کافی تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارتے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لیتے، اور حدیث بیان کی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، اس کو شعبہ نے حسین سے، انہوں نے ابو مالک سے روایت کیا، کہا کہ میں نے عمار کو خطبے میں ایسے ہی بیان کرتے سنا، مگر انہوں نے کہا پھونک نہیں ماری۔ اور حسین بن محمد نے شعبہ سے، انہوں نے حکم سے روایت کیا تو کہا اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور پھونک ماری۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 326۔ جناب سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمم کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ چہرے اور ہاتھوں کے لیے ایک ہی دفعہ ہاتھ ماروں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 327۔ عمیر مولا ابن عباس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں اور ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عبداللہ بن یسار آئے اور ابو الجحیم بن حارث بن سمہ انصاری کے ہاں گئے، تو ابو الجحیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل مقام کی جانب سے تشریف لا رہے تھے، آپ کو ایک آدمی ملا اور اس نے آپ کو سلام کیا، مگر آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا حتیٰ کہ آپ دیوار کے پاس آئے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا اور پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 329۔ جناب نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاخانے سے فارغ ہو کر آئے تو آپ کو ایک آدمی ملا، اس وقت آپ بیر جمل کے پاس تھے، اس نے آپ کو سلام کہا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہ دیا حتیٰ کہ دیوار کے پاس آئے اور دیوار پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا، پھر آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 331۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کچھ بکریاں جمع ہو گئیں، تو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر انہیں لے کر باہر جنگلوں میں چلے جاؤ۔ چنانچہ میں ربضہ کے وادی میں چلا گیا، پس میں جنبی ہو گیا تو 5-6 دن وہاں رہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ نے کہا ابو ذر، تو میں خاموش رہا۔ آپ نے فرمایا، تجھے تیری ماں گم کرے ابو ذر، تیری ماں کے لیے افسوس۔ آپ نے میری خاطر ایک کالی سی لونڈی کو بلوایا تو وہ ایک بڑا پیالہ لے آئی، اس میں پانی تھا، اس نے مجھے کپڑے سے پردہ کر دیا اور دوسری طرف سے میں اپنی سواری کی اوٹ میں ہو گیا اور غسل کیا، تو اس طرح میرے سر سے گویا ایک پہاڑ اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب تمہیں پانی ملے تو اسے اپنے جسم پر ڈالو، یقیناً یہ بہتر ہے۔ مسدد نے بیان کیا کہ یہ بکریاں صدقے کی تھیں اور امر کی حدیث زیادہ کامل ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 332۔ جناب ابو قلابہ بنی عامر کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں، اس شخص کا بیان ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا مگر میرے دین نے مجھے فکر میں ڈال دیا، چنانچہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے مدینے کے آب و ہوا کو اپنے لیے ناموافق پایا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے چند اونٹوں اور بکریوں کا حکم دیا کہ اسے دے دی جائیں اور مجھے فرمایا ان کا دودھ پیو۔ حماد کی روایت میں ہے، مجھے شک ہے کہ اس میں پیشاب کا بیان ہے یا نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں پانی سے دور ہوتا تھا اور میرے ساتھ میری اہلیہ بھی تھی اور مجھے جنابت پہنچتی تھی تو میں پانی کے بغیر ہی نماز پڑھ لیتا تھا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، دوپہر کا وقت تھا اور اب صحابہ کرام کی معیت میں مسجد کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، ابو ذر۔ میں نے کہا جی میں تو ہلاک ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول، فرمایا کس چیز نے ہلاک کر دیا تجھے؟ میں نے کہا میں پانی سے دور ہوتا تھا، بیوی میرے ساتھ تھی اور مجھے جنابت پہنچتی تھی تو میں بغیر غسل کیے نماز پڑھتا رہا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے پانی لانے کا حکم فرمایا۔ ایک سیاہ رنگ کی لونڈی ایک بڑا پیالہ لے آئی، پانی اس میں چھلک رہا تھا اور وہ پوری طرح بھرا ہوا بھی نہ تھا، تو میں نے اپنے اونٹ کی اوٹ میں ہو کر غسل کیا اور حاضر خدمت ہو گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے ابو ذر، پاک مٹی پاک کرنے والی ہے، اگرچہ تجھے 10 سال تک پانی نہ ملے، اور جب پانی مل جائے تو اسے اپنی جلد پر ڈالو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، اس حدیث کو حماد بن زید نے ایوب سے روایت کیا تو اس میں اونٹوں کے پیشاب کا ذکر نہیں کیا، اور یہ صحیح بھی نہیں ہے۔ ہاں، ان کے پیشاب کے بارے میں صرف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یعنی حدیث اورانیین، جس کی روایت میں اہل بصرہ متفرد ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 333۔ عبد الرحمن بن جبیر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل میں مجھے ایک ٹھنڈی رات احتلام ہو گیا۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا، چنانچہ میں نے تیمم کر لیا اور اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ انہوں نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا تو آپ نے پوچھا، اے عمر، کیا تو نے جنبی ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی جماعت کرائی تھی؟ میں نے بتایا کہ کس وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تم پر بہت ہی مہربان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کچھ نہ کہا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ عبد الرحمن بن جبیر مصری ہے، خارجہ بن حذافہ کا غلام ہے، اور یہ ابن جبیر بن نفیر نہیں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 334۔ جناب ابو قیس مولا عمر بن العاص سے منقول ہے کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فوجی مہم پر تھے اور مثل سابق حدیث بیان کی۔ کہا کہ انہوں نے اپنے زیری جسم یعنی شرمگاہ اور اطراف دھوئے اور نماز والا وضو کیا اور انہیں نماز پڑھائی، اور مذکورہ بالا کی مانند بیان کیا اور تیمم کا ذکر نہیں کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قصہ اوزاعی سے انہوں نے حسان بن عطیہ سے روایت کیا ہے، تو اس میں ہے کہ انہوں نے تیمم کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 335۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کو زخم لگ گیا، پھر اسے احتلام ہو گیا تو اسے غسل کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ اس نے غسل کیا اور مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، انہوں نے اس کو مار ڈالا، اللہ انہیں ہلاک کرے، کیا جاہل کی شفا سوال کر لینا نہیں ہے؟ سننے ابو داود حدیث نمبر 337۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی سفر پر نکلے اور نماز کا وقت ہو گیا، ان کے پاس پانی نہیں تھا، انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، مگر ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ پانی مل گیا تو ان میں سے ایک نے وضو کر کے نماز دہرا لی اور دوسرے نے نہ دہرائی۔ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو اپنا واقعہ بتایا، تو آپ نے اس سے جس نے نماز نہیں دہرائی تھی فرمایا، تم نے سنت پر عمل کیا اور تمہارے لیے تمہاری نماز کافی ہو گئی، اور جس نے وضو کر کے نماز دہرائی تھی اسے فرمایا، تمہارے لیے دوہرا اجر ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن نافع کے علاوہ ایک دوسرے صاحب نے اسے لیث سے، انہوں نے امیرہ بن ابی ناجیہ سے، انہوں نے بکر بن سوادہ سے، انہوں نے عطا بن یسار سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ابو سعید کا ذکر محفوظ نہیں ہے اور یہ حدیث مرسل ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 338۔ جناب عطا بن یسار سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 آدمی سفر پر نکلے اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 339۔ جناب ابو سلمہ بن عبد الرحمن کا بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خبر دی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم لوگ نماز سے روکے رہتے ہو اور تاخیر سے آتے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوا کہ میں نے اذان سنی، فوراً وضو کیا اور حاضر ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور صرف وضو؟ کیا تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا، جب تم میں سے کوئی جمعے کے لیے آئے تو غسل کرے؟ سننے ابو داود حدیث نمبر 340۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے روز غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 341۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، ہر بالغ پر جمعے کے لیے جانا لازم ہے، اور ہر وہ شخص جس پر جمعے کے لیے جانا لازم ہے اس پر غسل ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، اگر کسی نے طلوع فجر کے بعد غسل کر لیا خواہ جنابت ہی سے ہو تو یہ اس کے لیے غسل جمعہ سے کافی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 342۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے روز غسل کیا اور بہترین کپڑے زیب تن کیے اور خوشبو بھی لگائی اگر میسر ہو تو، پھر جمعے کے لیے آیا اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگی، پھر نفلی نماز پڑھی جو اس کے لیے مقدر کی گئی، پھر خاموش رہا جب امام خطبے کے لیے نکلا حتیٰ کہ اپنی نماز سے فارغ ہوا، تو یہ اس کے لیے اس جمعے اور سابقہ جمعے کے مابین صادر ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ابو سلمہ نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ بلکہ مزید 3 دن اور بھی، یعنی صرف جمعے سے جمعے تک 8 دنوں کا کفارہ ہی نہیں بلکہ 3 دن مزید بھی، یوں 11 دن ہوئے، اور کسر چھوڑ دیں تو 10 دن، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہر نیکی 10 گنا اجر کی حامل ہوتی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، ابو سلمہ کی روایت زیادہ کامل ہے، اور حماد نے اپنی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام نقل نہیں کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 343۔ جناب عبد الرحمن بن ابو سعید خدری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے روز غسل ہر بالغ پر لازم ہے، اور مسواک اور خوشبو بھی جو اسے میسر ہو۔ بکیر نے عبد الرحمن کا ذکر نہیں کیا اور خوشبو کے بارے میں کہا، خواہ بیوی ہی کی ہو یعنی سرور استعمال کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 344۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے تھے، جس نے جمعے کے روز غسل کیا اور خوب اچھی طرح کیا اور جلدی آیا اور خطبے میں اول وقت پہنچا، پیدل چل کے آیا اور سوار نہ ہوا، امام سے قریب ہو کر بیٹھا اور غور سے سنا اور لفظ سے بچا، تو اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور قیام کے عمل کا ثواب ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 345۔ حضرت اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس نے جمعے کے روز اپنا سر دھویا اور غسل کیا، اور مثل سابق روایت بیان کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 346۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس نے جمعے کے روز غسل کیا اور اپنی اہلیہ کی خوشبو استعمال کی اگر اس کے پاس ہو، اور اپنے عمدہ کپڑے پہنے، پھر لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگی، اور اسنائے واز میں خطبے کے دوران میں کوئی لغو عمل نہ کیا، تو یہ نماز ان دونوں جمعوں کے مابین کے لیے کفارہ ہوگی، اور جس نے کوئی لغو کام کیا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگی تو اس کے لیے یہ ظہر ہی ہوگی، یعنی ظہر کی نماز کا ثواب ہوگا نہ کہ جمعے کا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 347۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 کاموں کی وجہ سے غسل کیا کرتے تھے: جنابت سے، جمعے کے دن، سینگی لگوانے سے، اور میت کو غسل دینے سے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 348۔ جناب علی بن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے مکحول یعنی شامی تابعی سے حدیث غسل واغتسل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے اپنا سر دھویا اور پھر غسل کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 349۔ جناب سعید بن عبدالعزیز تنوخی تبع تابعی نے غسل واغتسل کی شرح میں کہا کہ جس نے اپنا سر دھویا اور غسل کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 350۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل جنابت یا جنابت جیسا غسل کیا، پھر جمعے کے لیے آیا
تو اس نے گویا ایک اونٹ قربان کیا، اور جو دوسری ساعت میں آیا اس نے گویا گائے قربان کی، اور جو تیسری ساعت میں پہنچا اس نے گویا سینگوں والا مینڈھا قربان کیا، جو چوتھی ساعت میں آیا اس نے گویا مرغی تقرب کے لیے پیش کی، اور جو پانچویں ساعت میں آیا اس نے گویا انڈا تقرب کے لیے پیش کیا۔ پھر جب امام نکل آتا ہے تو فرشتے بھی ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 351۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ اپنے کام کاج خود ہی سر انجام دیا کرتے تھے اور اپنی اسی حالت میں جمعے کو چلے آتے تھے، تو انہیں کہا گیا کہ اگر تم غسل کر لیا کرو تو بہت ہی بہتر ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 352۔ جناب اکریمہ بیان کرتے ہیں کہ عراق کی جانب سے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، اے ابن عباس، کیا آپ جمعے کے غسل کو واجب کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن یہ زیادہ طہارت کا باعث ہے، اور جو غسل کر لے اس کے لیے بہت بہتر ہے، اور جو غسل نہ کرے اس پر واجب نہیں ہے۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غسل کیسے شروع ہوا۔ لوگ محنت و مشقت کیا کرتے تھے، لباس اون کا ہوتا تھا، اپنی پیٹھوں پر سامان ڈھوتے تھے، اور ان کی مسجد بھی تنگ اور نیچی چھت والی تھی، گویا چھپر سا تھا۔ تو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دن گرم تھا، اور لوگوں کو ان کے اونی لباسوں میں پسینہ آیا، حتیٰ کہ ان سے نامناسب بوئیں نکلی اور انہیں ایک دوسرے سے بہت اذیت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بو محسوس کی تو فرمایا، لوگوں، جب یہ جمعے کا دن ہوا کرے تو غسل کیا کرو، اور جسے جو عمدہ تیل اور خوشبو مہیا ہو استعمال کیا کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے حالات میں بہتری پیدا کر دی، لوگ اونی لباس چھوڑ کر دوسرے لباس پہننے لگے، اور محنت و مشقت کے کاموں سے بھی کفایت ہو گئی، مسجد بھی کھلی ہو گئی، اور وہ پسینہ جو ایک دوسرے کے لیے اذیت کا باعث تھا ختم ہو گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 353۔ سیدنا سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اس نے سنت پر عمل کیا، اور یہ بہت عمدہ سنت ہے، اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 354۔ جناب خلیفہ بن حسین اپنے دادا حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں غسل کروں اور پانی میں بیری کے پتے ملے ہوئے ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 355۔ معاذہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حائضہ کے کپڑوں کو خون لگ جاتا ہے تو کیا کرے؟ انہوں نے کہا کہ اسے دھوئے، اگر اس کا نشان باقی رہے تو کچھ زردی یعنی ورس، بوٹی یا زعفران سے اسے تبدیل کر دے۔ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 3 حیض آتے تھے، مگر میں اپنا کوئی کپڑا نہ دھوتی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 357۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم ازواج رسول کے لیے محض ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، اسی میں ایام حیض گزرتے تھے، اگر کہیں کوئی خون کا دھبا لگ جاتا تو وہ اسے اپنے لعاب سے گیلا کرتی اور پھر اسے مل دیتی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 358۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک عورت کو سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی تھی کہ جب ہم میں سے کوئی پاک ہو تو اپنے کپڑے کا کیا کرے، کیا اس میں نماز پڑھ لیا کرے؟ آپ نے فرمایا، اسے دیکھے، اگر اس میں خون لگا ہو تو اسے پانی لگا کر کھرچے، اور جس جگہ کچھ نظر نہ آتا ہو مگر شبہ ہو تو وہاں چھینٹے مار لے اور اس میں نماز پڑھ لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 360۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، فرمائیے کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو کیسے کرے؟ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو چاہیے کہ اسے کھرچے یعنی چٹکیوں سے رگڑے، پھر اس پر پانی ڈالے اور اس میں نماز پڑھ لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 361۔ عیسیٰ بن یونس اور حماد بن سلمہ دونوں نے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور کہا، اسے اکھیڑو، پانی ڈال کر چٹکیوں سے رگڑو، پھر مزید پانی بہاؤ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 362۔
حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خون حیض کے متعلق دریافت کیا جو کپڑے کو لگ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے کسی لکڑی سے اکھیڑو، پھر بیری کے پتے ملے پانی سے دھو ڈالو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 363۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خولہ بنت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئیں اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میرے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے اور مجھے اس میں حیض آتا ہے تو کیسے کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جب تم پاک ہوا کرو تو اسے دھو لیا کرو اور اس میں نماز پڑھا کرو۔ وہ کہنے لگی کہ اگر اس سے خون کا نشان نہ نکلے تو؟ فرمایا تمہیں خون کا دھو ڈالنا کافی ہے، اس کے داغ اور نشان کا کوئی حرج نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 365۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے جس میں وہ صحبت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر اس میں کوئی نجاست نہ ہوتی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 366۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کپڑوں یا لحافوں میں نماز نہ پڑھا کرتے تھے، یعنی بالعموم۔ عبید اللہ نے کہا شعورنا او لحفنا کے الفاظ میں میرے والد کو شک ہوا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 367۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لحافوں میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حماد نے کہا میں نے سعید بن ابی صدقہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے محمد بن سیرین سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان نہیں کی اور کہا کہ میں نے اسے ایک مدت پہلے سنا تھا، معلوم نہیں کس سے سنا تھا، وہ ثقہ تھا یا نہیں، تم دیگر علماء سے اس کی تحقیق کر لو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 368۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ آپ ایک کمبل اوڑے ہوئے تھے جس کا کچھ حصہ آپ پر اور کچھ ان کی اہلیہ پر تھا، اور وہ حیض سے تھیں۔ آپ اس حالت میں نماز پڑھتے رہے کہ وہ آپ پر تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 369۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ کے پاس بازو یعنی پہلو میں ہوتی اور حیض سے ہوتی، مجھ پر جو چادر یا کمبل ہوتا اس کا کچھ حصہ آپ بھی لیے ہوئے ہوتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 370۔ حمام بن حارث کہتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بطور مہمان آئے ہوئے تھے کہ انہیں احتلام ہو گیا۔ وہ کپڑے سے احتلام کا نشان دھو رہے تھے یا کپڑا دھو رہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی نے انہیں دیکھ لیا۔ اس نے جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو انہوں نے کہا مجھے خوب یاد ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اسے کھرچ ڈالا کرتی تھی۔ اس روایت کو اعمش نے بھی روایت کیا جیسے کہ حکم نے روایت کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 371۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ ڈالا کرتی تھی اور پھر آپ اسی میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مغیرہ، ابو معشر اور واصل نے حماد بن ابی سلیمان کی موافقت کی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 372۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو دیا کرتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر میں دیکھتی کہ کپڑے پر دھونے کے نشان نمایاں ہوتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 373۔ حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے ایک چھوٹے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی۔ اس نے بھی کھانا کھانا شروع نہیں کیا تھا، آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، بس اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوایا اور اس پر چھڑک دیا اور اسے دھویا نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 374۔
سیدہ لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے کہ پیشاب کر دیا، تو میں نے کہا کہ آپ دوسرا کپڑا پہن لیں اور یہ چادر مجھے دے دیں کہ اسے دھو دوں۔ آپ نے فرمایا صرف لڑکی کا پیشاب ہی دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 375۔ حضرت ابو سمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ جب غسل کرنا چاہتے تو مجھے فرماتے میری طرف اپنی گدی یعنی پشت کر لو، تو میں آپ کی طرف گدی کر کے کھڑا ہو جاتا اور آپ کو اس طرح پردہ کرتا۔ ایک بار حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کو لایا گیا تو انہوں نے آپ کے سینے پر پیشاب کر دیا۔ میں اسے دھونے آیا تو آپ نے فرمایا لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ عباس بن عبدالعظیم نے اپنی سند میں حدثنی مفرد کے صیغے کے بجائے حدثنا یحییٰ ابن الولید ذکر کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں اور وہ ابو زعرہ ہے، اور ہارون بن تمیم نے جناب حسن بصری سے نقل کیا ہے کہ پیشاب سب برابر ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 376۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ لڑکی کا پیشاب دھویا جائے اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں جب تک کہ کھانا نہ کھاتا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 377۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا ہے، مگر اس میں جب تک کہ کھانا نہ کھاتا ہو کا بیان نہیں ہے، مگر یہ اضافہ کیا ہے کہ قتادہ نے کہا یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ دونوں لڑکا یا لڑکی کھانا نہ کھاتے ہوں، جب کھانا کھانے لگ جائیں تو دونوں کا پیشاب دھویا جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 378۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدوی یعنی دیہاتی مسجد میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس نے آ کر نماز پڑھی۔ ابن عبدہ نے کہا کہ 2 رکعتیں پڑھی، پھر یہ دعا کی اللہم ارحمنی، یعنی اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم کر اور ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ کر۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تو وسیع اور کشادہ کو تنگ کر دیا ہے، یعنی اللہ کی رحمت کو۔ پھر زیادہ دیر نہ گزری کہ وہ مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ لوگ جلدی سے اس کی طرف بڑھے، مگر آپ نے ان کو روک دیا اور فرمایا تم لوگ آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، دشواری والے نہیں۔ اس پیشاب پر پانی کا ایک ڈول ڈال دو۔ راوی کو شک ہے کہ سجلم مما کے لفظ ادا کیے یا ذنوبم مما کے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 380۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں مسجد میں سویا کرتا تھا۔ میری بھرپور جوانی کے دن تھے اور ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کتے مسجد میں آتے جاتے اور پیشاب بھی کر دیتے تھے، مگر وہ لوگ یعنی صحابہ کرام اس پر کوئی پانی نہ چھڑکتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 382۔
ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کی ایک ام ولد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے دریافت کیا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں کہ اپنی چادر کو لمبا رکھتی ہوں اور کبھی راہ چلتے ہوئے نجس جگہ سے بھی گزر ہوتا ہے اور چادر کا پلو اس پر سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد والی جگہ اسے پاک کر دیتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 383۔ موسیٰ بن عبداللہ بن یزید بن عبد الاشل کی ایک خاتون سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہمارا مسجد میں جانے کا راستہ گندا ہے، جب بارش ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کیا اس نجس جگہ کے بعد پاک جگہ نہیں آتی؟ میں نے کہا کہ ہاں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا تو یہ اس کے بدلے ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 384۔ جناب ابو نضرہ رحمہ اللہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے میں تھوکا اور پھر اسے اس میں مسل دیا۔ یہ روایت مرسل ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 389۔ حمید نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 390۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اہل نجد میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آواز کی گنگناہٹ سنی جا رہی تھی مگر سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا تو وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں۔ کہنے لگا کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں الا یہ کہ تو نفل پڑھنا چاہے۔ راوی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رمضان کے روزوں کا ذکر فرمایا تو اس نے کہا کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں الا یہ کہ تو نفل رکھنا چاہے۔ راوی نے کہا اور آپ نے اس کو صدقہ یعنی زکوٰۃ کا بھی بتایا تو اس نے کہا کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں اگر تو نفل دینا چاہے۔ چنانچہ وہ آدمی واپس ہوا اور کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کروں گا نہ کم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہوا اگر ثابت قدم رہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 391۔ جناب ابو سہل نافع بن مالک بن ابی عامر کی سند سے یہی حدیث مروی ہے۔ اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا کامیاب ہوا قسم اس کے باپ کی اگر سچا ہوا، اور جنت میں داخل ہوا قسم اس کے باپ کی اگر سچا ہوا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 392۔ جناب نافع بن جبیر بن مطعم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس میری 2 بار امامت کرائی۔ پہلی بار مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اس وقت جبکہ سورج ڈھل گیا اور سایہ تسمے کے برابر تھا، اور عصر کی نماز پڑھائی جب اس کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اور مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت روزہ دار روزہ کھولتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھائی جبکہ شفق یعنی سرخی افق میں غائب ہو گئی، اور فجر کی نماز پڑھائی جبکہ روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جبکہ اس کا سایہ اس کے مثل تھا، اور عصر کی نماز پڑھائی جبکہ اس کا سایہ 2 مثل تھا، اور مغرب کی نماز پڑھائی جبکہ روزے دار روزہ کھولتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھائی جبکہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا، اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی اور خوب سفیدی تھی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے محمد آپ سے پہلے انبیاء کی یہی اوقات ہیں، اور نماز کے اوقات ان دونوں وقتوں کے مابین ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 393۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور نماز عصر میں انہوں نے کچھ تاخیر کر دی تو عروہ بن زبیر نے ان سے کہا یاد رہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات کی خبر دی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے ان سے کہا اپنی بات پر ذرا غور کیجئے۔ تو عروہ نے کہا کہ میں نے بشیر بن ابی مسعود سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے
جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے نماز کے اوقات کی اطلاع دی اور میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی۔ آپ یہ بیان کرتے ہوئے اپنی انگلیوں پر 5 نمازوں کو شمار بھی کر رہے تھے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز ظہر پڑھتے تھے جبکہ سورج ڈھل جاتا تھا، اور سخت گرمی کے وقت کبھی مؤخر بھی کر لیتے تھے، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ عصر کی نماز پڑھتے تھے جبکہ سورج اونچا اور سفید ہوتا تھا۔ زردی آنے سے پہلے پہلے آدمی نماز پڑھ کر نکلتا اور غروب سے پہلے پہلے ذوالحلیفہ مقام تک پہنچ جاتا تھا، اور مغرب کی نماز پڑھتے جس وقت کہ سورج غروب ہو جاتا، اور عشاء پڑھتے جبکہ افق کے مغرب سیاہ ہو جاتا، اور کبھی مؤخر بھی کر دیتے، حتیٰ کہ لوگ جمع ہو جاتے، اور فجر کی نماز آپ نے ایک بار اندھیرے میں پڑھی اور ایک دفعہ پڑھی تو روشن کر دی، مگر اس کے بعد آپ کی نماز اندھیرے ہی میں ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی اور کبھی روشن نہ کی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو زہری سے معمر، مالک، ابن عیینہ، شعیب بن ابی حمزہ اور لیث بن سعد وغیرہ نے روایت کیا ہے، مگر اس میں وہ وقت ذکر نہیں کیا جس میں آپ نے نماز پڑھی، اور نہ ان لوگوں نے اس طرح تفصیل بیان کی ہے۔ اور ایسے ہی ہشام بن عروہ اور حبیب بن ابی مرزوق نے عروہ سے معمر اور اس کے ساتھیوں کی مانند روایت کیا ہے، مگر حبیب نے بشیر کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔ اور وہب بن کیسان نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کا وقت روایت کیا ہے، کہا کہ پھر دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام مغرب کے لیے آئے جبکہ سورج غروب ہو گیا، ایک ہی وقت میں، یعنی پہلے اور دوسرے دن کا وقت ایک ہی تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی روایت کیا ہے، یعنی پھر مجھے اگلے دن نماز مغرب پڑھائی ایک ہی وقت میں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بسند حسان بن عطیہ عن عامر بن شعیب عن ابی عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 394۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوقات نماز کے بارے میں سوال کیا، مگر آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ بلال کو حکم دیا تو انہوں نے فجر کی اذان و اقامت کہی جس وقت فجر طلوع ہوئی، پس آپ نے نماز پڑھائی جبکہ آدمی اندھیرے کے باعث اپنے ساتھی کا چہرہ نہ پہچان سکتا تھا، یا یہ کہ آدمی یہ نہ پہچان سکتا تھا کہ اس کے پہلو میں کون ہے۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی اذان و اقامت کہی اس وقت جب سورج ڈھل گیا، حتیٰ کہ کہنے والا کہتا کہ کیا نصف النہار ہو گیا ہے، اور آپ وقت کو خوب جاننے والے تھے، یعنی سورج ڈھلنے ہی پر نماز پڑھی، مگر لوگوں کو شبہ ہو سکتا تھا۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے عصر کے لیے اذان و اقامت کہی جبکہ سورج سفید اور اونچا تھا۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے مغرب کے لیے اذان و اقامت کہی جبکہ سورج ڈوب گیا۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے عشاء کے لیے اذان و اقامت کہی جبکہ شفق یعنی سرخی غائب ہو گئی۔ اور جب اگلا دن ہوا تو آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور تشریف لے گئے، اور ہم کہہ رہے تھے کہ کیا سورج نکل آیا ہے۔ پھر عصر کے وقت میں ظہر کی اقامت کہی یعنی کل گزشتہ کے وقت میں، اور عصر پڑھی جبکہ سورج زرد ہو گیا تھا، یا کہا کہ جب شام ہو گئی، اور مغرب پڑھی اس سے پہلے کہ شفق یعنی سرخی غائب ہو، اور عشاء پڑھی تہائی رات کے قریب۔ پھر فرمایا، کہاں ہے نماز کے اوقات پوچھنے والا؟ نماز کا وقت ان دو اوقات کے مابین ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، سلیمان بن موسیٰ نے عطا سے، انہوں نے جابر سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کے بارے میں اسی کے مانند بیان کیا، کہا پھر نماز عشاء پڑھی، بعض نے کہا تہائی رات کے وقت اور بعض نے کہا آدھی رات کے وقت۔ اور ابن بریدہ نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی روایت کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 395۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، ظہر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ عصر شروع نہ ہو، اور عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج زرد نہ ہو، اور مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ شفق کی شدید سرخی غائب نہ ہو، اور عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے، اور فجر کی نماز کا وقت جب تک کہ سورج نہ نکلے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 396۔ جناب محمد بن عمرو بن حسن بن علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اوقات پوچھے تو انہوں نے کہا کہ آپ ظہر کی نماز سخت گرمی کے وقت میں پڑھا کرتے تھے،
یعنی زوال کے بعد اول وقت میں پڑھتے تھے، اور عصر اس وقت ادا کرتے تھے جبکہ سورج زندہ ہوتا، یعنی اس میں چمک اور تپش باقی ہوتی، اور مغرب اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا، اور عشاء میں جب لوگ پہلے جمع ہو جاتے تو جلدی کرتے اور جب کم ہوتے تو تاخیر کر لیتے، اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 397۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے کہ ہم میں سے ایک شخص مدینے سے باہر کی آبادی میں جا کر واپس آ جاتا اور سورج ابھی زندہ ہوتا، یعنی صاف اور نمایاں ہوتا۔ ابو المنہال نے کہا، اور مغرب کا وقت میں بھول گیا ہوں، اور عشاء کی نماز میں آپ تہائی رات تک تاخیر کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ پھر کہا آدھی رات تک، اور کہا کہ آپ عشاء سے پہلے سو جانے اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، اور فجر کی نماز پڑھتے تو ہم میں سے ایک اپنے ہم نشی کو جسے وہ جانتا ہوتا پہچان سکتا تھا، اور آپ اس میں 60 سے 100 آیات تک قرات فرماتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 398۔ سعید بن حارث انصاری حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھا کرتا تھا تو اپنی مٹھی میں کنکریاں اٹھا لیتا تاکہ ٹھنڈی ہو جائیں اور انہیں اپنی پیشانی کے نیچے رکھ کر سجدہ کر سکوں، اور یہ سخت گرمی کے باعث ہوتا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 399۔ جناب اسود سے روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اندازاً گرمیوں میں 3 قدم سے 5 قدم سایہ تک اور سردیوں میں 5 سے 7 قدم تک ہوتی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 400۔